اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت میں سے سب سے زیادہ برگزیدہ، اعلیٰ، افضل، اشرف اور بہترین بنایا۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم، ساری انسانیت کے دلوں کو دیکھا اور سب کے دلوں کو دیکھ کر ان میں سے میرا انتخاب کیا، مجھے خاتم النبیین بنایا، امام المرسلین بنایا، امام الانبیاء بنایا۔ جیسے آپ انبیاء میں سب سے افضل ہیں، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ تمام کی تمام امت میں سب سے افضل۔ قرآن کریم میں ہم پڑھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے ان کو حواری کہا جاتا تھا۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی ایمان لاتا تھا اسے صحابی کہا جاتا۔ اسی لیے جب ہم سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق، سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں یہ لوگ شامل ہیں، تو گویا سب سے پہلے صحابی یہ ہوئے۔ اور صحابی وہ ہوتا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا ہو۔ بہت سے مشرکین تھے جنہوں نے بارہا آپ کا دیدار کیا لیکن وہ صحابی نہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کا دیدار کیا، ایمان لے آئے، لیکن آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مرتد ہو گئے، وہ بھی صحابی نہیں۔ جس نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر اسی ایمان پر استقامت کے ساتھ زندگی گزار کر خاتمہ بالایمان ہوا، وہ صحابی۔ قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ہمیں ان کی فضیلت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بتاتا ہے۔ قرآن الگ الگ نہیں کرتا، جیسے آج تفریق کی جا رہی ہے کہ صحابہ الگ ہیں اور اہل بیت الگ ہیں۔ قرآن ان کو کہیں بھی الگ الگ نہیں بتاتا، قرآن سب کو اکٹھا بتاتا ہے۔ اور قرآن ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ بھی مکمل اور واضح شکل کے اندر بیان کرتا ہے، ادھوری شکل میں نہیں بتاتا، ادھوری شکل میں بیان نہیں کرتا۔ اور ہمارا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بڑا واضح ہے۔ اور جب بھی میں صحابہ کا لفظ بولوں گا تو صحابہ اور اہل بیت دونوں اس میں شامل ہوں گے، آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا۔
کہ ہمارا صحابہ کرام کے بارے میں جو عقیدہ ہے وہ بڑا واضح ہے، اور وہ واضح یہ ہے کہ ہم تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، ہم کسی کے حق میں نازیبا جملہ نہیں کہتے ہیں، کسی کی شان میں گستاخی کو بھی جرم سمجھتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ سے نفرت کفر ہے، نفاق ہے، سرکشی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب صرف قرآن کی آیات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس سے یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ قرآن ان کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے۔ سورہ توبہ، یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری جو غزوہ تھا، جسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، اس وقت نازل ہوئی۔ اس سورہ توبہ میں اللہ کریم نے صحابہ کرام کے مرتبے اور مقام کو واضح کیا، اور صحابہ کے کچھ درجے بتائیں۔ سارے صحابہ محبت کے اعتبار سے، عقیدت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن درجے میں سارے برابر نہیں، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے، اور یہ ان آیات میں سے ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زندگی کے آخری ایام میں نازل ہوئی، سن 9 ہجری کے اندر۔ 11 ہجری کے آغاز ربیع الاول میں آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب یہ آیت کیا کہتی ہے؟ یہ آیت کہتی ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے، یہ پہلا طبقہ ہے صحابہ کا، انصار اور مہاجرین میں سے جو پہلے سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو انصار میں سے پہلے سبقت لے گئے اور مہاجرین میں سے پہلے سبقت لے گئے ایمان میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ کی مدد اور نصرت میں؟ یہ وہ صحابہ ہیں جو صلح حدیبیہ تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور اس کی میں آگے چل کے وضاحت کروں۔ تو پہلا طبقہ کون ہے؟ انصار اور مہاجرین میں سے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے۔ دوسرا فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ جو ان صحابہ کی پیروی میں چلے، بہترین طریقے سے، نیکی کے ساتھ، تو اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو سابقون الاولون ہیں، پہلے آگے بڑھ کر ایمان قبول کرنے والے ہیں، اللہ بعد والوں کو کہتا ہے جو ان کے پیچھے چلے گا ان سے بھی اللہ راضی جیسے پہلوں سے اللہ راضی۔ تو معیار کون سے صحابہ ہوئے؟ سابقون الاولون، جو پہلے ایمان لائے۔ یہ نہیں فرمایا اس آیت میں جو سابقون الاولون ایمان لائے اور ان کے بعد جو آئے انہوں نے نبی کی پیروی کی تو اللہ ان سے راضی ہے، یہ نہیں فرمایا۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے جو سابقون الاولون ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں چاہے وہ انصاری ہوں، ان کے بعد آنے والوں نے اگر ان کی اتباع اور پیروی کی تو جیسے پہلوں سے اللہ راضی، بعد والوں سے بھی راضی۔ تو معیار ایمان کس کو قرار دیا گیا؟ السابقون الاولون کو، پہلے ایمان لانے والوں کو۔ تو پہلے ایمان لانے والوں میں ابو بکر شامل ہے کہ نہیں شامل؟ عمر شامل ہے کہ نہیں شامل؟ عثمان شامل ہے کہ نہیں شامل؟ علی المرتضیٰ شامل ہے کہ نہیں شامل؟ یہ سارے کے سارے صحابہ کرام جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ چاروں مہاجرین میں سے بھی۔
اور پھر انصار میں آپ دیکھیں سعد بن عبادہ ہیں اور دوسرے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ اب جب قرآن کی اس آیت کو ہم سامنے رکھیں جنہیں اللہ معیار ایمان قرار دے رہا ہے، اور کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں نے خلافت غصب کر لی تھی، فلاں نے باغ فدق غصب کر لیا تھا، فلاں نے ان کا حق مار لیا تھا، تو اس کا اعتراض صحابی پر ہے کہ قرآن پہ ہے؟ کس پر ہے؟ قرآن پہ۔ قرآن بڑی واضح بات کرتا ہے۔ احادیث میں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہاری حدیث کی کتابیں الگ ہیں، ہماری الگ ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اس قرآن کو بھی قرآن نہیں مانتے۔ ایک ان کا ذاکر ہے آج کل باہر بیٹھا ہوا، اس نے پاکستان سے وہ کیوں بھاگا کہ ایک مجلس میں اس نے علل اعلان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی، آج بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے۔ اس کا کلپ سوشل میڈیا پہ موجود ہے، کہتا ہے کہ شیر خدا امام المتقین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں آئے، یعنی دربار صدیقی میں آئے، اور آ کر انہوں نے کہا یہ وہ قرآن ہے میں نے لکھا ہے جیسے نازل ہوا تھا۔ تو جواب ملا کہ ہمیں اس قرآن کی ضرورت نہیں۔ اب اس کا انداز یہ تھا، علی نے سبز قبا پہنی ہوئی تھی، قبا میں قرآن رکھا، قبا لپیٹی اور کہا کہ جاؤ قیامت تک قرآن ڈھونڈتے رہنا۔ زندہ ہے وہ آدمی، اس کا کلپ بھی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ یہ تو اس قرآن کو قرآن نہیں مانتے، تو ہم کہاں بات کرتے ہیں کہ یہ بڑے محب اہل بیت ہیں؟ ہم کہاں بات کرتے ہیں کہ اہل بیت سے جو محبت ہے وہ انہی میں نظر آتی ہے؟ تو یہ قرآن کی آیت جنہیں معیار ایمان قرار دے رہی ہے، ان پر انگلی اٹھانا اس کا مطلب کہ رب کو نہیں پتا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100۔ صحابہ کو دو حصوں کے اندر اس نے تقسیم کر کے یہ بات واضح کر دی۔ اب قرآن کی ایک پوری سورہ مبارکہ ہے، اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورہ فتح۔ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے روزانہ پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ فتح کے اندر اللہ رب العزت نے صلح حدیبیہ کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور تفصیل کے ساتھ واقعہ جو ذکر کیا گیا ہے اس میں قرآن کریم نے صحابہ کرام کی شان اور ان کے مقام کے بارے میں بڑے خوبصورت کلمات اور بڑے اچھے الفاظ سے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ اور اس سورہ مبارکہ میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر۔ درخت کے نیچے صحابہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت فرما رہے تھے، اور بیعت یہ ہو رہی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں افواہ آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے، سفیر بن کے گئے تھے مکہ میں، انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے ایک دستے مبارک کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، سب لوگ بیعت کرو، اور بیعت یہ کرو کہ جب تک ہم میں سے کوئی آدمی زندہ ہے ہم ان سے لڑیں گے، بدلہ لیں گے۔ اس کو قرآن کریم نے یہاں کہا، اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں قرآن کریم نے کہا کہ اللہ ان صحابہ سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اب جس صحابی کے ہاتھ کو آپ نے اپنا ہاتھ قرار دے کر بیعت کی ہو، اس صحابی کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، اس صحابی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، تو گویا کہ یہ قرآن کی آیات پہ براہ راست ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر
آخر میں قرآن کریم نے صحابہ کی صفات کا تذکرہ کیا، اور اس کے اختتام پر وہ خوبصورت صفات موجود ہیں، اور ان صفات کے اندر یہ قرآن نے کہا محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور اس وقت 1400 صحابہ تھے۔ کتنے صحابہ تھے؟ 1400۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان 1400 صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ قرآن نے جو کہا تھا جنتی ہیں، آپ نے بھی اعلان فرما دیا کہ یہ جنتی ہیں۔ اب اللہ صحابہ کی جو صفات بتا رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ اور صحابہ سے مراد صرف صحابہ ہیں کہ اہل بیت بھی ہے ساتھ؟ صحابہ اور اہل بیت دونوں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ہیں اشداء علی الکفار، کفار کا معاملہ ہو تو یہ کوئی لچک نہیں دکھاتے، آپس کا معاملہ ہو تو کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، مہربان ہیں، رحم دل ہیں، ایک دوسرے کی محبت ان کے دلوں کے اندر ہے۔ اب یہ جو دو صفات قرآن نے بتائی ہیں، اور اس آیت میں بڑی صفات ہے صحابہ کی، ان دو صفات کی روشنی میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ ان کے دلوں کا حال نہیں پتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں یہ خوبیاں ہیں، اور آج کا کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں، یہاں تو لڑائیاں ہی بڑی تھی، یہاں تو جھگڑے ہی بڑے تھے؟ اور یہ تو نعوذ باللہ اس طریقے سے آپس میں صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو، آپ کی آل کو اس طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جیسے آل رسول کا زندگی بھر میں مقصد ہی صرف حکومت تھا، ان کی زندگی میں ہر چیز بس پیسہ ہی تھی، اور ان کے زندگی میں جرت، بہادری، ایمان، ان چیزوں کا نعوذ باللہ نام ہی کوئی نہیں تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے ان کی یہ صفات تھیں، ان کی یہ خوبیاں تھیں۔ اب جب قرآن ان کی یہ صفات اور خوبیاں بتاتا ہے تو کوئی آدمی یہ کیسے شک کر سکتا ہے کہ یہ صفات اور خوبیاں ان میں موجود نہ ہوں؟ اور قرآن کہتا ہے اس آیت کریمہ کے اختتام پر یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات اور ان کی صفات کو دیکھ کر غصہ صرف اور صرف کافر کو آتا، ایک مومن کا یہ شیوا نہیں۔ اور یہ سورہ فتح کی آخری آیت ہے، 29 نمبر آیت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا عقیدہ قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری تقسیم ہے، وہ قرآن نے کی ہے، اور وہ تقسیم ہے قرآن کریم کی سورہ حدید میں۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا تذکرہ کیا، اور صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ، اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ برابر نہیں۔ اور یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صحابہ احترام میں سب برابر ہیں لیکن درجے سب کے برابر نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جو، اور انہوں نے خرچ کیا، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، یہ دونوں برابر نہیں۔ لیکن آگے قرآن کریم کیا کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا۔ اب کوئی آدمی قرآن کی ان آیات کو چھوڑ کر، انہیں نظر انداز کر کے تاریخ کے حوالے نکال لائے،
اور کوئی آدمی قرآن کریم کی ان آیات کو چھوڑ کر یہ بتائے کہ فلاں موقع پر ایسے اختلاف ہو گیا تھا اور فلاں موقع پر ایسے اختلاف ہو گیا تھا، تو اس کی بات سننا ہمارا ایمان گوارا کرے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان سب کے لیے جنت کا وعدہ کر رہا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ بھی بشر تھے، معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ اور صحابہ سے بشر ہونے کے تقاضے، جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے اللہ نے امت کے لیے ہدایت کا سامان پیدا کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا دفاع قرآن میں کئی جگہ پہ کیا گیا۔ تو اب اگر کوئی آدمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معاملات کو لے کر ایسی باتیں سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کرے، اپنے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے کرے، تو ہم اس کی بات دیکھیں یا ہمیں قرآن کی بات دیکھیں؟ قرآن کی بات دیکھیں۔ اور آج بس اسی چیز کو اگر ہم سمجھ گئے تو ہمارا عقیدہ محفوظ رہے، ہمارا ایمان بچ جائے، ہمارے عقیدے اور ایمان کا تحفظ اسی بات کے اندر۔ اور قرآن کریم نے ایک تیسری تقسیم بھی بتائی ہے، اور وہ تقسیم جب آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے صحابہ کے بارے میں مطالبہ کیا کرتا ہے۔ سورہ حشر قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے، یہ بھی مدینہ طیبہ میں جا کے نازل ہوئی 28ویں سپارے کے اندر۔ اس سورہ حشر کے اندر قرآن کریم صحابہ کرام کے 3 حصے کرتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 8 کا آغاز ہے للفقراء المہاجرین، کہ اللہ تعالیٰ مال فے، مال غنیمت کی ایک قسم ہے، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے ان مہاجر فقراء کو ملے گا جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا گھر بار، کاروبار، جائیداد، زمینیں سب کچھ چھوڑ دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کپڑے کا عظیم الشان اور بڑا تاجر مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ جاتا ہے تو نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، اور نہ جیب میں کوئی پیسہ۔ تمام مہاجرین کی اللہ نے اس آیت کریمہ میں تعریف کی ہے اور کہا کہ ان کو اس میں سے خصوصی طور پر دینا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ لٹا دیا۔ تو جس نے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، کیا اس سے یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ اس کے دل میں بھی کوئی دنیا کی ہرس رہ گئی ہو، دنیا کی ہوس رہ گئی ہو؟ یہ پہلا طبقہ ہے جسے قرآن کریم نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 میں بتایا۔ پھر دوسرا فرمایا آیت نمبر 9 میں والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے مدینہ طیبہ میں ان لوگوں کو ٹھکانہ دیا، یہ انصار تھے، اور انصار جیسی محبت، ان جیسا ایثار قیامت تک اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ چھٹیاں چل رہی ہیں اور اخلاقیات بچوں کو سکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بہن آ جاتی ہے تو اس کو دیکھ کے سب سے پہلے کس کا منہ بنے گا؟ پتہ نہیں کب جانا ہے، اتنے دن ہو گئے رہتے ہوئے۔ یہ باتیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ مہمان کو بھی ہم زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہمارا خونی رشتہ داری کیوں نہ۔ اور جب ہم اس مہمان کی غیر موجودگی میں ہماری بیوی ہمیں کہے یا ہم اپنی بیوی سے کہیں اور بچے سامنے سن رہے ہیں، تو ان بچوں کے دل کے اندر اور ان کی زبان پہ پھپھو کا تذکرہ اچھے الفاظ میں آئے گا کہ برے الفاظ میں آئے گا؟ برے الفاظ میں آئے گا، اچھے الفاظ میں تو کبھی نہیں آ سکتا۔ اور وجہ کیا ہے؟ کمی تو کسی چیز کی نہیں۔ ہم نے
اپنی بہنوں کو جن کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ ہے ہم ان کو بھی برداشت نہیں کر پاتے، بھائی رہنے آ جائے ہم اسے برداشت نہیں کرتے۔ انصار کا ظرف دیکھیے کہ جب یہ لوگ ہجرت کر کے آ گئے تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد آدھی جائیداد تمہاری آدھی ہماری۔ مہاجرین نے کہا کہ کھیتی باڑی ہمیں نہیں آتی، ہم تو کاروبار کرنے والے ہیں، بزنس کرنے والے ہیں، تو ہم نہیں کھیتی باڑی کر سکتے، ہم باغات میں کام نہیں کر سکتے۔ تو انصار نے کہا کوئی بات نہیں، ساری محنت ہم کریں گے، آدھا حصہ ہمارا آدھا تمہارا۔ دنیا میں کوئی اس کی مثال مل سکتی؟ قرآن کہتا ہے دوسرے نمبر پہ ان کو ترجیح دو۔ یہ دوسری قسم کے صحابہ ہو، ایک انصار اور ایک مہاجری۔ اب قرآن کریم کہتا ہے آیت نمبر 10 میں، اور یہ بڑی خوبصورت قابل توجہ آیت ہے سورہ حشر کی، والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ ان کے بعد آئے۔ اب ان کے بعد کون آیا؟ ہم آئے، اور قیامت تک کے لوگ آئے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اللہ ہماری بھی مغفرت فرما، اور جو ہم سے ایمان میں سبقت لے گئے، سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرما۔ تو قیامت تک آنے والے مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے لیے بھی مغفرت اور بخشش مانگے، استغفار کرے، اور مہاجرین اور انصار کے لیے بھی مغفرت اور بخشش مانگے۔ لیکن بات یہاں ابھی بھی قرآن کی مکمل نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وہ پھر یہ بھی دعا کریں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے ان کا ہمارے دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، ان کے لیے کھوٹ نہ ہو۔ یہ دعا صحابہ کے بارے میں ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ سے زندگی بھر یہ مانگتے رہنا کہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، ان کا کھوٹ کسی کا بھی ہمارے دل میں نہ آئے۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ اللہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، رحمت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں، اور یہ آخری آنے والے مسلمان کی بھی ذمہ داری ہے، مہاجرین کے لیے بھی دعا کرے، انصار کے لیے بھی دعا کرے، اور دعا میں دو کام اللہ نے ذمہ لگائے کہ ان کے لیے بھی استغفار کرو، اپنے لیے بھی استغفار کرو۔ ایک دوسرا کام یہ ذمہ لگایا کہ خاص طور پر یہ دعا کرو کہ ہمارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں میل نہ ہو، اور کسی کے بارے میں ہمارا دل میلا نہ ہو۔ آج جب ہم سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں کہ بنو امیہ نے یہ کیا، تو بنو امیہ میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد عثمان ذو النورین آتے ہیں۔ تو یہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، یہ کسی اور کی خدمت ہو رہی ہے، یہ ایجنڈا کوئی اور ہے۔ دین اور ایمان کی روشنی میں دین اور ایمان کی خدمت کیا ہے کہ قرآن جو ان کی تصویر پیش کرتا ہے بس وہی دین اور ایمان کی خدمت۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات ہے، آپ سنیں گے تو آپ یقیناً اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے کہ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے افضل تمہاری امت میں کون تھا، تو وہ کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کیا، زیارت کی، ایمان لائے اور آپ کے ساتھ رہے۔ عیسائیوں سے پوچھا جائے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ کس کا تھا، وہ کہیں گے نصارہ کا تھا، جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کی زیارت کی، ان پر ایمان لائے۔ اور کہا کہ ان رافضیوں سے پوچھا جائے کہ اس امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو یہ کہیں گے نعوذ باللہ صحابہ کرام، جنہوں نے نبی کو دیکھا
ان کی زیارت کی، ان کی صحبت اختیار کی، یہ کہیں گے سب سے برے یہ ہیں۔ تو وہ کہنے لگے دیکھو یہودی بھی ان سے اچھے ہیں، عیسائی بھی ان سے اچھے ہیں، کہ جو اپنے نبی کے ساتھ رہنے والوں کی تعریف کرتے ہیں، اور یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہیں اس امت میں سب سے برا وہ نظر آتا ہے جس نے نبی کو دیکھا، زیارت کی، زندگی بھر نبی کے ساتھ رہ کے اپنا مال جان سب کچھ لگایا۔ ان کی زبان سے یہی نکلے، اور آج بھی بالکل یہی ماحول ہے، کوئی مختلف ماحول نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے کہا کہ ان کے لیے استغفار کرو، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ ان کے بارے میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ بتاؤ کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی بدترین ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے، عقیدے کو سمجھنا ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ان قرآن کی آیات کی روشنی میں نے آپ کو واضح کر کے بتا دیا کہ صحابہ جن میں اہل بیت بھی شامل ہیں، اور جن میں اہل بیت کے علاوہ باقی ایمان لانے والے بھی شامل ہیں، سب کی جو تصویر قرآن نے پیش کی ہے حقیقی تصویر وہی۔ اس کے بعد کوئی آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی کہے تو ہم اسے گمراہ کہیں گے، ہم اس سے نفرت کا اظہار کریں گے، اور ہم اس سے بغض رکھیں گے۔